حالانکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ کہا جی جس کے پاس پیسے نہ ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے امت کا سب سے غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال لے کر آئے گا، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، ذکر بھی، تلاوت بھی، جہاد بھی، تبلیغ بھی، نہ جانے کیا کیا لے کر آئے گا، لیکن حقوق العباد برباد کیے ہوں گے۔ کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کی زمین ہتھیائی ہوگی، کسی کے خلاف کیس کیا ہوگا، کسی کے خلاف گواہی دی ہوگی، نوکر کو مارا ہوگا، نوکرانی کو مارا ہوگا، نہ جانے کس کو کیسے کیسے ستایا ہوگا، تو اس پر حق والے آ جائیں گے، یا اللہ میرا حق، یا اللہ میرا حق، تو اللہ پاک فرمائیں گے اتنی نمازیں دے دو، اتنے روزے دے دو، اتنی زکوٰۃ دے دو، اتنے حج دے دو، اتنے عمرے دے دو، اتنے قرآن کی تلاوت دے دو، اتنی جہاد دے دو، اتنی تبلیغ دے دو، وہ مائنس ہوتے 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 بالکل زیرو ہو جائے گا، ابھی حقدار باقی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے گناہ ان کے سر پر ڈال دو، پوری زندگی کبھی زنا نہیں کیا ہوگا، ان کے زنا ان کے سر پہ پڑ رہے ہوں گے، پوری زندگی کبھی شراب نہیں پی ہوگی لیکن ان کی شراب ان کے سر پہ پڑ رہے ہوں گے، پوری زندگی کبھی جوا نہیں کھیلا ہوگا لیکن ان کے سر پہ پڑ رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں، آپ نے فرمایا کہ وہ ان کی ساری عبادتیں ختم کر کے دوسرے کے گناہ اپنے سر پر لے کر کے وہ جہنم میں جا کے گرے گا، میری امت کا سب سے غریب آدمی وہ ہوگا۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے صحابہ میں ان کا نام ہے، جنگ بدر سے آخری حج تک اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، بڑے صحابہ میں ان کا نام آتا ہے، لیکن وہ بدر والا، حدیبیہ والا، حنین والا، خندق والا، فتح مکہ والا، حج آخری حج والا، یمامہ میں شہید ہونے والا، یوں کہتا ہے کہ لوگوں میرے پاس میری بخشش کا صرف ایک عمل ہے، صرف ایک عمل ہے، وہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیا، میں نے اپنی زبان سے کسی کو آج تک دکھ نہیں دیا، کسی مسلمان کے لیے بھی میرے دل میں کوئی بغض نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہماری زندگی شیطان کے بہکاوے میں آ کر رہ گئی ہے، ہماری زندگی سے نماز نکل گئی ہے، ہماری زندگی سے روزہ نکل گیا، ہماری زندگی سے حج نکل گیا، ہماری زندگی سے ذکر تلاوت نکل گیا، ہماری زندگی سے جہاد نکل گیا، تبلیغ نکل گیا، ہماری زندگی سے اخلاق نکل گئے، ہماری زندگی سے ہر نیک اعمال نکلتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔